علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مدنی مذاکرے کا آج آغاز ہے، اور مدنی مذاکرہ آج کچھ خاص بھی ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ ہم ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم بھی آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ مدنی عطیات مہم میں آج ہمارے ساتھ دنیا بھر کے ناظرین ہمیں بڑی امید ہے کہ شرکت فرمائیں گے، اپنی نیتوں کا اظہار فرمائیں گے۔ آج یہ ٹیلی تھون، آج یہ مدنی عطیات مہم جو ہے دعوت اسلامی کے علمی شعبے جامعۃ المدینہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس میں انشاءاللہ علماء کی خدمت کرنے کا ہم سب کو موقع ملنا ہے۔ تو آج دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھیں گے، میسیجز کے ذرائع بھی دیکھیں گے، مختلف ذریعے سے آج آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ نمبرز بھی دیکھیں گے، سوشل میڈیا سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث بھی سننی ہیں، بہت ساری روایات بھی سننی ہیں، مگر وقت ہوا ہے تلاوت قرآن کا۔ آئیے مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر
أكثر الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحان اللہ ان میں سے کچھ آیات کا ترجمہ بھی اگر بیان ہو جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 243 244 اور 245 کی تلاوت ہم نے سنی. اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان. الم تر الی الذین خرجوا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اگلی آیت وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے. آیت نمبر 245 من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون آغاز ہو چکا ہے. ہمیں آپ کی کالز، آپ کے میسیجز کا بھی انتظار ہے. ماہ رمضان ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور جو قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت ہوئی، بالخصوص جو اس میں آخری آیت، سبحان اللہ، ترجمہ دوبارہ غور سے سنیے. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کمال کرم ہے. بندہ بنایا ہوا رب کا، مال بھی دیا ہوا اسی کا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سبحان اللہ. اس سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے قرض، یہ اس لیے لایا گیا کہ جس طرح کسی کو لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت بندہ یہ خیال کرتا ہے مجھے یہ 100% واپس ملے گا جبھی تو لون دیتا ہے، تو رب نے یہاں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے قرض حسن کا لفظ استعمال فرمایا کہ دینے والا یقین کرے
کہ یہ اسے واپس لوٹایا جائے گا، بدلہ ملے گا، بدلہ بالکل ملے گا، کئی مقامات پر 700 ٹائمز، اور اس سے بھی زیادہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ اور دینے والا ہے۔ اور یہاں پر جو میں ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی اس میں تفسیر میں، سبحان اللہ، مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں کیا بات لکھی کہ اگر لوگوں کا سروے کیا جائے، جتنے ویل سیٹ ہیں، کاروبار جن کا اچھا ہے، خوشحال ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، تو ان کی میجورٹی، ان کی اکثریت جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ویل سیٹ ہوتے ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، اچھا چل رہے ہوتے ہیں وہ۔ اور اگر تمام غریب مسلمانوں کا سروے کیا جائے، مسکینوں کا سروے کیا جائے، تو ان کی میجورٹی جو ہے وہ صدقہ خیرات سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے۔ میں اس سے یعنی پچھلے دنوں مجھے ایک واقعہ میں نے پڑھا، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں چاہوں گا کہ یہاں موقع کی مناسبت سے شیئر کروں۔ وہ کوئی صاحب تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ یعنی لکھنے لکھانے کی فیلڈ سے تھا، تو ان کا کوئی فین تھا، وہ یوکرین میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ فون پہ جو ہے ان سے ان کا رابطہ ہوتا تھا وہ یعنی پاکستان سے تعلق رکھنے والا۔ ایک دن انہوں نے باتوں پوچھا، بھائی تم وہاں کیسے جا پہنچے نا؟ تو اس نے بڑی یعنی انوکھی بات بتائی، یہاں وہ کسی سودی ادارے میں جاب کرتا تھا وہ جو شخص تھا، اور کا پھر ذہن بنا تو باہر جانے کا، اس کو جو ہے ابراڈ جانے کا ذہن بنا کہ باہر جاؤں، کچھ کماؤں اور ترکیب کروں۔ تو وہ جیسے تیسے اس نے کچھ قرضہ لیا یا جمع پونجی تھی وہ کرا کے وہ بیچی، اور جو ہوتے ہیں ترکیبیں اس نے اختیار کی، وہ گویا انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی، اور وہ وہاں یوکرین پہنچ گیا۔ اب وہاں جو پہنچا تو وہ جو توقعات لے کر گیا تھا وہ معاملہ اس کے بالکل برعکس، موسم ہی بدلا ہوا ہے وہاں تو۔ اچھا، اب جب موسم بدلا ہوا تو اب یعنی وہ سر منڈائے اور رولے پڑے، وہ والی کیفیت ہوئی۔ اب ہوتے ہوتے فائنینشیل کرائسس، اتنے ٹائٹ حالات ہوتے ہوتے کہا یہاں تک نوبت آئی، بہت بھاگ دوڑ کی، بہت کچھ ہوا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، اور مجھے مطلب سجھائی نہیں دیتا تھا کہ کروں تو کیا کروں، تو بہت ہو گئی نا۔ تو ایک دن ایسی بس ذہن میں خیال آئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں ایک عہد کیا، سچا ایک عہد کیا، اور بہت مشہور یعنی کہ وہ شخصیت ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ تو کہا کہ میں نے دل میں کہا کہ میری اے اللہ، جتنی اگر میرے حالات بدل گئے اور وسعت ہو گئی میری رزق میں، تو میری جتنی آمدنی ہوگی نا اس کا 1/3 میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ کہا یہ میں نے دل سے کیا، اب ظاہر ہے اللہ اور اس کے کا معاملہ تھا، دل سے کیا وعدہ، سچا وعدہ تھا، ہاں، تو کسی کو بتایا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ کہا یعنی یہ میں نے کیا، اور چند ہی دن کے اندر کوئی ایسے حالات نے پلٹا کھایا کہ یعنی سمجھے چند دنوں کے اندر، 4-5 ایسے کچھ دنوں کے اندر اس کو جاب کی آفر ہوئی نا، جاب کی آفر ہوئی، پھر جاب لگی، جاب میں یعنی اس نے کیا کرتے 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 تو کہا یعنی، اور اس وقت جس ٹائم یہ بات ہو رہی تھی اس ٹائم وہ یوکرین کی جو یہ گروسریز ہوتی ہے نا، اور یہ پھل اور فروٹ اور یہ وہ، اس کی سب سے بڑی کمپنی کا وہ مالک تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی جو آپ کا یہ معاملہ تھا وہ کہاں؟ ہاں الحمدللہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، میں یہ وعدہ الحمدللہ مسلسل نبھاتا رہا۔ میری جو پہلی سیلری جو آئی تھی نا، میں نے اس میں بھی یہ کمٹمنٹ پورا کیا، اپنی 1/3 سیلری میں نے رائے خدا میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے وہ الگ کر دی۔ دوسری پھر جب یہ نہیں آئی تو میری پھر اپنے بزنس کی جب سبیل پیدا ہوئی، میں نے حالات ملے، ایسے ہوئے، ترکیب بنی، میرے پاس سرمایہ آیا، لوگ ملے، میں نے اپنا بزنس شروع کیا، تو وہ بھی الحمدللہ جو ہے یہی ترکیب ہے۔ اب تو بولا وہ جو حصہ ہے وہ لاکھوں اور وہ تو کروڑوں میں پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک میرا یہی عمل ہے کہ میں اپنی آمدنی کا 1/3 حصہ الحمدللہ میں اس طرح خرچ کرتا ہوں۔ وہی بات ہوئی نا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، یہ کنفرم ہے۔ اور احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، مدینہ ہی اب تو ختم ہو گیا نا، اب جو کم ہونا ہی نہیں ہے، میں سوچوں کم ہو جائے گا، تو آج موقع مل رہا ہے آپ کو مال بڑھانے کا، جی ہاں، کم کرنے کا نہیں، مال بڑھانے کا، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ خوب ذخیرہ اکٹھا کرنے کا۔ ہاں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں پیسے دوں تو میرا بزنس بڑھ جائے، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی نیت ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی نیت ہو۔ اور آج تو جس شعبے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ شعبہ بھی علماء بنانے والا شعبہ ہے، علماء دین کے فضائل بھی سنیں گے۔ آج ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ تیار کیا، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کے جامعہ ہی کیوں، دعوت اسلام اور بھی جامعات ہیں اور بھی دارالعلوم ہیں، دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھنے والے کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ آج ہم وہ مدنی اسلامی بھائی دکھائیں گے کہ ان کا کنٹریبیوشن دعوت اسلامی میں کیا ہے۔ بہت کچھ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، آج سونا نہیں ہے، ہم بھی آپ کے لیے جاگتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پاکستان والے بھی ہمارے ساتھ دیر تک رہیں، یو کے میں تو ظاہر اس وقت دوپہر ہے، امریکہ میں مارننگ ہوگی، عرب شریف میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی افطار کر کے فارغ ہوئے ہوں، تو مختلف ٹائم ٹیبلز ہوں گے۔ کوریا اور مجھے اندازہ ہے ہانگ کانگ والی سائٹ پر اس وقت سحری ہو رہی ہوگی، آسٹریلیا والی سائٹ پر، تو ہم سب مل کے چلیں گے، ساری دنیا کے ناظرین ہوں گے، نمبرز، SMS سارے ذرائع بتاتے جائیے بھائی کہاں کہاں کال کریں، کیسے رقم دیں۔ وقت ہوا ہے تلاوت کے بعد ناز شریف کا، عبد الخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کچھ
کچھ تیاری کی ہوگی، مگر یہ جب آتے ہیں تو مجھے ان کا ایک کلام بڑا یاد آتا ہے. آئیے مل کر وہ کلام ان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو پڑھتے ہیں، یہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. آئیے. پچھلے دنوں ماشاءاللہ مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمہ کلام تو بہت سارے اچھے تھے. بہت، ہاں وہ بھی میرا دل ہے، سنوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. ابھی تو رات ہے ہمارے ہاں جی پاس، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی. میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کی، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا. روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. اور میں غبار بن کر
اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا، دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا، دل کو قرار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، راز وہ بلائیں گے، راز وہ بلائیں گے، یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں، کون سے مہینے میں، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی عطیات مہم ٹیلی-تھون آج جاری ہے۔ آج آپ کا مدنی چینل، آپ کی دعوت اسلامی آپ کے دروازے بلکہ دل کے دروازے پر دستک دینے حاضر ہوئی ہے۔ آج دعوت اسلامی کی طرف سے آپ سے یہ ہم التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے، اپنے بینک اکاؤنٹ پر نظر دوڑائیے اور اپنے ایک اور اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجیے۔ جی ہاں،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ پیسہ کہیں اور نہیں بلکہ آپ ہی کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے جا رہا ہے. اور آج بالخصوص جس شعبے کے لیے ہم آپ سے عطیات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ شعبہ دعوت اسلامی کا علمی شعبہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس وقت ملک اور بیرون ملک 350 سے زیادہ جامعات المدینہ قائم ہیں. جی ہاں, مور دین 350 جامعات, جس میں 20,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی 20,000 20,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں, اسلامی بھائی بھی ہیں. یہ 20,000 اللہ نے چاہا مستقبل کے علماء بننے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور اس میں بہت بڑی تعداد thousands of اسٹوڈنٹس وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن بھی ہمارے ذمہ ہے, جن کا رہنا کھانا پینا سب دعوت اسلامی کی طرف سے ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج علماء کی خدمت کا, ان اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے. ہم نے آپ کے لیے بڑا آسان ایک طریقہ یہ کیا ہے کہ کچھ یونٹس بنائے ہیں. امید ہے ہماری مدنی چینل کی مدنی صاحب آپ کو وہ یونٹس دکھائیں گے کہ ہمارا ایک طالب علم جی اگر ایک سال وہ پڑھتا ہے, رہتا ہے, کھاتا پیتا یہی ہے, تو اپروکسیمیٹلی دیکھیں یہ اندازن سارے فگرز ہیں, 40,000 روپیز پر ایئر. میں ابھی پچھلے دنوں ایک میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, یو کے میں کسی جامعہ کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہو رہی تھی, وہاں ایئرلی 1900 پاؤنڈ خرچ تھا. ہمارا اتنا سستا ہے یہ سارا سٹرکچر کہ صرف 40,000 پاؤنڈ یہ بنتا ہے, 40,000 روپیز معاف کیجیے گا, سال کے 40,000 روپیز بنتے ہیں پر اسٹوڈنٹ پر ایئر. اچھا 8 سال کا کورس ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ پورا اس کا جو کورس ہے میں اسپانسر کر دوں, پورا عالم دین بن جائے اللہ کرے, تو 3,20,000 روپے, صرف 3,20,000 روپے میں آپ 8 سالہ کورس پورا اسپانسر کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ میں علماء, کیونکہ یہ تو ابھی اسٹوڈنٹ ہے نا, علماء بنیں گے, ٹھیک ہے, کچھ علماء ہیں جو پڑھا رہے ہیں. اچھا ٹیچرز کو کوئی چاہتا ہے میں اسپانسر کر دوں, تو ایوریج ہمارا پیئنگ اسکیل بہت لو ہے. آپ دعا کریں کہ آپ اتنے احتیاط دیں گے ہم اس کو اور بڑھائیں گے. فی الحال ہمارا جو ایوریج اوسطاً سیلری ہے 15,000 روپیز پر منتھ. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا غلام رسول بھائی, جی بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 15 آدمی 20 آدمی 50 لوگ 1000 آدمی بھی کام کرتے ہیں فیکٹری میں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اگر 12 امپلائیز ہیں میں 2 علماء کی بھی خدمت کر دیا کروں, ان کو سیلری دے ہی رہا ہوں, بھلے میں دنیا میں کہیں بھی ہوں, میں 2 علماء کی سیلری بھی ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ سے الگ کر لوں, ٹھیک, اپنے ذمہ لے لوں, اب وہ جامعہ پڑھاتے رہیں اور مجھے ثواب ملتا رہے. تو آپ ایسی بھی نیت کر سکتے ہیں آج. تو ایک یونٹ تو ہو گیا 15,000 روپیز کا پر منتھ سیلری آف عالم دین, 40,000 پر ایئر ایک اسٹوڈنٹ کا خرچ. اب اس کا پورے کورس کا خرچ 320,000 روپیز. اور اسی طرح اگر ٹیچر کی آپ پورے سال کی سیلری دینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں پہلے ہی دے دوں, رمضان کے مہینے کا ثواب ابھی کما لوں, تو 1,80,000 روپے. تو یہ 4 یونٹس پہ ہم آج آپ کی نیتیں چاہتے ہیں, اور میں اس کو کچھ مختلف کرنسیز میں بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اگر ایک ایئر اسٹوڈنٹ کا خرچ 40,000 روپے ہے تو یہ اپروکسیمیٹلی $405 US ڈالرز بنیں گے, 240 پاؤنڈز بنیں گے, صرف 240 پاؤنڈ بنیں گے سال کا خرچہ. 1,520 ریال بنیں گے, 4,320 یہ ساؤتھ افریقن رینٹس بنیں گے. ریال اور درہم 1,500 درہم بھی بنیں گے, 1,500 درہم ہو گئے, 1,520 ریال ہو گئے. اچھا اب 8 سالہ خرچ جو ہے جی اس میں 3,20,000 روپیز ہو گئے, اونلی $3,240 ڈالرز ہو گئے. 1,900 پاؤنڈز میں 8 سالہ کورس اسپانسر ہو جائے گا, اونلی 1,900 پاؤنڈز. اور 19 ہے بھی ادب جو ہے وہ بسم اللہ شریف کا ہے. 12,155. وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ 1900 میں وہ ایک سال, اور ہمارا 1900 میں پورے 8 سال میں عالم بنا رہا ہے. جی 12,155 سعودی ریال, 34,555 34,555 یہ رینٹس. یہ اسکرین پر آپ بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک عالم دین کی جو سیلری ہے, ایک ٹیچر کی سیلری جو ہے 15,000 روپیز ہے, $155 ہے, 90 پاؤنڈز ہیں, 570 ریالز ہیں, 1620 یہ رینٹس ہیں. اور اس کو اگر ایک سال کا آپ پورے سال کی سیلری دینا چاہتے ہیں تو یہ 180,000 روپیز آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے, $1,825 ہو گئے, 1,070 پاؤنڈز ہو گئے, 6,835 یہ ریالز ہو گئے, 19,435 یہ رینٹس ہو گئے. تو اب اپنے اپنے ملک کی کرنسی سے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ یہی دیں, آپ کچھ بھی دینا چاہیں, یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہی دینا ہے, کوئی بھی راؤنڈ فگر بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اب آپ کو کس طرح دینا ہے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ کو اسکرین پر نمبرز دکھائی دے رہے ہوں گے, یو کے کالرز کہاں کال کریں گے, امریکہ کے کالرز کہاں کال کریں گے, اور جس کال پہ آپ کال کریں گے, خاص طور پہ ہمارے یو کے جو ویورز ہیں, امریکن ویورز ہیں,
ابراڈ کے جو ویورز ہیں، اگر آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو آن دا اسپاٹ آپ کو یہ فیسلٹی ہے، ٹیلی فون پر ہی رہتے ہوئے آپ پہلے اپنی نیت کا اظہار کریں، اپنا نام وغیرہ بتائیں، ہم کوشش کریں گے آپ کی کالز پلے کریں گے، اور پھر آپ اسی فون پر اپنی بینک ڈیٹیلز دیں گے تو آن لائن آپ کی ہاتھوں ہاتھ پیمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. ارے واہ، یعنی ماشاء نیکی اللہ. آج ہی آج، سبحان اللہ. ابھی راتوں رات ساتوں ساتھ جو ہے، کہیں افطار کا وقت ہے، کہیں سحری کا وقت ہے، رمضان کا جہنم بہار سے آزادی موسم ہے، کا ماشاء اللہ. معاشرہ ہے، تو ہاتھوں ہاتھ آپ پیمنٹس اسی نمبر پہ کال کیجئے. اور ہمارے بہت سارے اسلام بھائی آپ کی کال سننے کے لیے موجود ہیں. نمبر انشاءاللہ آپ کو بیزی نہیں ملے گا، بلکہ آج ہم نے غلام رسول بھائی صرف پاکستان نے UK میں بھی کال سینٹر بنایا ہے. ارے کیا بات وہاں ہے. ہمارے رکن شورا یافور بھائی موجود ہیں، امید ہے وہ ہمیں سن رہے ہوں گے. وہاں اسلام میں موجود ہے. تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کال سینٹر بھی دکھائیں گے، ارے لائیو واہ دکھائیں بھائی گے، واہ ان سے بھائی بات چیت واہ، بھی ماشاء کریں گے. اللہ. تو یعنی خبروں پہ خبریں ہیں آپ کے پاس. الحمدللہ. ابھی تو آج کو بہت کچھ ہے، آج رات تو ہم نے بڑا تیار کیا آپ کے لیے. اچھا انشاءاللہ آج منچ پر بھی آپ ان کو دیکھیں گے جن کو آپ کو دیکھنے کی تمنا رہا کرتی ہے. آج ہمارا منچ بھی بہت انشاءاللہ لنچا بھرا ہوا ہوگا. باپا کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، نگران شورا سے مدنی پھول لینے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمیں بہت امید ہے کہ پاکستان کی کچھ جو دیگر پرسنالٹیز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، باپا کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہیں. کچھ کرکٹرز بھی آ رہے ہیں باپا کی بارگاہ میں حاضری دینے. تو بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، سننا ہے، اور عطیات بھی دیے جانا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، جی. آپ کالز کریں، عطیات بھی دے دیں، باپا سے کوئی سوال بھی کر لیں. سبحان وہ اللہ. آپ کا وہ سوال بھی ہم مذاکرے میں کرا دیں گے. یعنی ایک ساتھ آپ کئی نیتیں ہیں، بہت ماشاءاللہ. ساری فیسلٹیز آج آپ کو دی جا رہی ہیں. تو جناب نمبرز پاکستان، اچھا پاکستان والے یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم کیسے پیمنٹ کریں. پاکستان کے لیے ہمارے UBL کے جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ بھی ہم چلا دیں گے. ہاں آج ہم آپ سے زکوٰۃ بھی لیں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی ٹیلی تھون میں جب فیضان مدینہ کے لیے ہم نے ٹیلی تھون کیا تھا، ہم نے آپ سے زکوٰۃ کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، مگر اب یہ مہینہ زکوٰۃ دینے کا بھی ہے تو آپ زکوٰۃ بھی دیجئے، صدقات بھی دیجئے. تو یہ اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اسکرین پر آپ کو یہ چیزیں آتی رہیں گی نا. آپ اچھا پھر کوئی چاہتا ہے کہ میں ویب سائٹ کے ذریعے پیمنٹ کر دوں، dawatIslami.net پر جائیں، وہاں ڈونیشن کا آئیکن ہوگا، کلک کیجئے، ساری تفصیل وہاں پر موجود ہے. آپ وہاں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اٹ مینز آپ فون کر کے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر میں خود بھی پیسے جمع کرا سکتے ہیں. اور چوتھا دیسی طریقہ وہ یہ ہے کہ شاید بہت سارے ایسے ہوں گے میرے جیسے جو کہیں یار ہمیں یہ ساری چیزیں ہم آن لائن پیمنٹ نہیں کر سکتے. کوئی مسئلہ نہیں، نہ گھبرائیں. SMS کیجئے، فون نمبر پہ کال کیجئے اور اپنی نیت لکھوا دیں کہ میں اتنے پیسے آج نیت کرتا ہوں، یہ میرا نمبر ہے. ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے پیمنٹ کریں گے. زبردست. تو ایوری مین ہم نے ٹرائی کی ہے کہ آج آپ اپنے ہمارے ساتھ دیں. میں نیکی چاہتا کے ہوں کاموں میں تعاون کرنا ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں اور میں یہ انداز چاہتا لگ رہا ہوں غلام رسول بھائی دیکھیں آج ہر ویور الحمدللہ. دیکھیں ہم عالم نہیں بن سکے، ہم میں سے ہزاروں لاکھوں اس وقت وہ ہوں گے جو ہم علماء نہیں بن سکے. حسرت ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی شاید نہیں بنا سکتے، اللہ اللہ. مگر جو علماء بن رہے ہائے ہیں ہائے ہم ان کو سپورٹ تو کر سکتے سبحان ہیں. اللہ. ہم علماء کی جو مشاہرہ ہے اس میں سپورٹ کر دیں. صحیح. کیا پتہ ہماری رقم دینے سے کوئی عالم بن جائے. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے، روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ علماء قیامت کے دن اپنے مدد کرنے والوں، اپنے تعاون کرنے والوں کی شفاعت کریں گے. کیا معلوم کوئی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے، آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلے بھائی جنت میں ساتھ. تو اپنا تو بیڑا پار ہو جانا ہے. عالم کی خدمت یقینا سعادت ہے، عالم کی خدمت یقینا سعادت ہے، عالم کی خدمت یقینا سعادت ہے، عالم کی خدمت یقینا سعادت ہو. توفیق اس کی عطا یا الہی ہو، توفیق اس کی عطا یا الہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علماء کی بات چلی ہے، اتنے فضائل ہیں علماء کے کہ اگر علماء کے فضائل ہی بیان کرے جائے، باب احادیث کی کتابوں میں اور بہت ساری کتابوں میں علماء کے فضائل پر کتنے باب، کتنی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی اس گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو ملایا ہے. یقیناً اس میں اہل علم کی خصوصیت عظیمہ کا بیان ہے. اس کے علاوہ کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں علماء کے فضائل بیان کیے گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیے اور جھومتے جائیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ عز و جل کی خشیت، اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ، اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ تنہائی میں غم خوار، خلوت کا ساتھی، خوشی اور غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرابت دار، اور راہ جنت کا مینار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کے فضائل کے بارے میں پیارے آقا مزید آگے فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں، انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں، ہر خشک و ترش ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور سب ستارے اس کی مغفرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ کیا کیا بیان کیا جائے علم کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا، جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فضائل ہیں طلباء کے، یہ فضائل ہیں علماء کے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں خرچ کرنا ہے تو ان لوگوں پر خرچ کریں، دعائیں لیں ان کی۔ ہم چاہتے ہیں مزید جامعات کھلیں، یقیناً 350 کے قریب جامعات، صرف پاکستان میں نہیں، دعوت اسلامی کے بنگلہ دیش میں جامعات، کینیا میں جامعات، ساؤتھ افریقہ میں جامعات، ہند میں کئی مقامات پر جامعات، الحمدللہ یو کے میں 2 مقامات پر دعوت اسلامی کے جامعات کھل چکے ہیں، کینیا میں ممباسا میں دعوت اسلامی کا جامعہ ہے۔ تو ممالک وائز جامعہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی اپ کمنگ بہت سارے ملکوں میں ہمیں جامعات کھولنے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں آپ سے تعاون کی آج بڑی امید ہے، کچھ کالز آ چکی ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں، نعتیں بھی سنتے رہیں گے، مدنی پھول بھی رہتے رہیں گے، انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر بعد باپا تشریف لائیں گے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے۔ بلکہ میری آج نیت ہے، آج جو انشاءاللہ ہمیں عطیات کی نیتیں بھیجیں گے، سب سے باپا کے لیے دعا کروائیں گے۔ کیا بات ہے، ہاں انشاءاللہ باپا کو عرض کریں گے، باپا آج ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، ان کی رزق حلال میں برکت کے لیے دعا کر دیں۔ تو آج موقع ہے اپنی دعوت اسلامی کو، اپنے علماء کو جو ہے وہ سپورٹ کیجیے۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Mohammed Nadeem. I'm from UK. At the moment I'm in Medina Sharif, and I want to sponsor £2,000 for one alim course, complete course for £2,000. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa وعلیکم rahmatullah. السلام، مرحبا مرحبا۔ پہلا قطرہ ہی مدینہ منورہ سے، پہلی کال مدینہ خوب توجہ دلائیے۔ کل بھی پہلی کال مدینہ منورہ سے آئی تھی، حالانکہ کل تو ہم نے صرف سٹارٹ لیا تھا، تو ماشاءاللہ میسج آ گیا تھا مدینہ منورہ سے، انہوں نے بھی مدینہ پاک سے کال کر لی، اور 2000 پاؤنڈ پورے عالم دین۔ تو آج سٹارٹ اچھا ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارا ہدف کیا ہے یہ بھی تو بتا دوں نا آپ کو، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب 100-150 کالوں سے ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے جامعات کا خرچ پورے پاکستان کے جو جامعات ہیں اس کا، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بیرون ملک ابھی نہیں ہے، 63 کروڑ روپیز۔ 63 کروڑ آج ہمارا آج کی رات کا ہدف ہے، یہ ایک شعبے کا آپ خرچہ بتا رہے ہیں؟ ایک شعبہ، پوری دعوت اسلامی کا خرچہ بتا رہے ہیں؟ ایک شعبہ، اچھا، صرف 95 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ جس کے لیے آج ہم آئے ہیں آپ کے پاس، 63 کروڑ روپیز ہیں۔ یہ تو کوئی آپ بڑا شعبہ ہے نا، کوئی بڑا نام ڈھونڈ لیں آپ، شعبہ یہ تو اتنا ایک شعبہ بھی اتنی بڑی کمپنی کے برابر ماشاءاللہ 63 الحمدللہ، اور علماء بن گئے۔ دیکھیں نا، اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار 63 کروڑ کیسے ہو گئے، چلیں آپ ہی کے ہاتھ میں کیلکولیٹر لے لیجئے، ہم نے آپ کو خرچہ بتا دیا 3,20,000 روپے ایک طالب علم کا، ملٹیپلائی کر دیں 20,000 سے، خود ہی کر دیں ملٹیپلائی، تو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یار 63 کروڑ کیسے بنتے ہیں۔ تو ایسا پریکٹیکل موجود ہے، اور یہ تو میں نے صرف آپ کو پاکستان کے خرچے بتائیں، اور آگے جائیے تو بہت کچھ ہے۔ بہرحال چلتے ہیں ہم اگلی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اور کہاں سے کال ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکہ شریف سے بات کر رہا ہوں، جامعۃ المدینہ کے لیے میری طرف سے 2600 ریال باپا کی 26ویں کے صدقے میں دینے کی نیت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، چلو بھائی مدینہ اور مکہ والے آ گئے میدان میں، فیضان مدینہ، فیضان اب مکہ جاری ہے بھائی ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی اب اگلی کال دے دیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا. مدینہ منورہ سے پہلی نیت بارش کا پہلا قطرہ، پھر مکہ پاک کی نے بھی جو ہے نا وہ بہاریں لٹا دیں. اب مکہ مدینہ کی فضاؤں کو چومتا ہوا جدہ والے بھی اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں. پہلی نیت جدہ سے یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ ایک استاد صاحب کی ایک ماہ کا خرچ جو ہے 15,000 پاکستانی روپیز، جس کے 600 ریال تقریباً بنتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ 3 کالوں میں ہمیں تینوں کیٹیگری میں پیسے مل گئے. 8 سال کا بھی ایک نے نیت کر لی، 1 سال والی بھی نیت کر لی، ایک استاد صاحب کی تنخواہ کی بھی نیت. تینوں کا آغاز ہو گیا. آغاز ہو گیا. کہتے ہیں پہلا جو ہے نا وہ کمانا مشکل ہوتا ہے، بونی ہو گئی ہماری، تو انشاءاللہ اچھا رہے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ تینوں میں عرب سے نسبت، جدہ، مکہ، مدینہ. واہ سبحان اللہ. تو چلے بھائی، یو کے والوں، امریکہ والوں، ہمیں نام لوں اس سے بہتر ہے آپ خود ہی بھیجنا شروع جوش آنا چاہیے نا. ہاں خود ہی آنا چاہیے. میسیجز آ گئے ہیں کچھ میرے پاس. عبد المنان عوام: I am ready to give 40,000 rupees which is 1510 dirhams through my credit card. It's okay. جی ہاں بالکل، آپ ویب سائٹ پر جا کر اپنے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز کے ذریعے بھی پیمنٹ دے سکتے ہیں، بلکہ جو نمبرز ہیں اس پر اگر آپ کال کریں تو فون پر ہی آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. چلیں عرب امارات سے بھی ابتدا ہو گئی، ہالینڈ، چلیں یورپ بھی آ گیا ہے. حاجی صاحب انشاءاللہ کل یا پرسوں 70,000 روپیز فیضان مدینہ کھاریاں میں وہ کلی اختیارات سے وہاں سے جمع کروا دیں گے. چلیں ویری گڈ ماشاءاللہ. کیلیفورنیا، یو ایس اے بھی آ گیا میدان میں. سلام، آئی ول ڈونیٹ $2,700 ماشاءاللہ. عمر فاروق اتاری ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ پاک آپ کی تمام نیتیں قبول فرمائے. بہت سارے ممالک ابھی بھی باقی ہیں، ہمیں آپ کا بھی انتظار ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا آج ہم آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے. اب چلتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا شعبہ ہے دارالفتاء اہل سنت، جس سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، ہزاروں فتاوے آ رہے ہیں، اور جناب بہت کچھ ملتا ہے. باپا کے ساتھ ہم بار بار تذکرہ ہوتا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے دارالفتاء میں جامعہ والوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے. چلتے ہیں دارالفتاء اہل سنت کے کچھ اسلامی بھائیوں کے پاس اور ان سے انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں. نگران شورا کی آمد، مرحبا ماشاءاللہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا پوزیشن جاری ہے آج عبدالحبیب بھائی؟ آج تو آپ پیسے وصول کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. بس ایسا بات دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، سب کو موقع دے رہے ہیں علماء کی خدمت کرنے کا، طلباء علم دین کی خدمت کرنے کا اور ڈھیروں نیکیاں کمانے کا. ماشاءاللہ پہلی کال آج ہمارے سلسلے میں جو چلی ہے مدینہ منورہ سے آئی صاحب، دوسری کال مکہ پاک سے، پھر جدہ شریف سے، اور اب مختلف ملکوں سے انٹری شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ ٹیلی تھون کے ساتھ مدنی مذاکرہ لکھ دیں. جی مدنی مذاکرہ بھی، بالکل مدنی مذاکرہ لکھیں بھائی، ورنہ مدنی چاہے ناظرین کو لگے گا آج ایسا مدنی مذاکرہ نہیں ہے. بالکل مدنی. باپا کی آمد بھی ہوگی نا ایسا؟ باپا کی آمد بس ہونے والی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا آج ایک عرض ہے کہ آج جو عطیات ہمیں دیں، نیتیں کریں، ان سب سے باپا سے دعا کروا دیجیے گا. اشرائے جہنم سے آزادی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ میرے سنت مدنی مذاکرے میں یوں سمجھے کہ مدنی مذاکرے میں ٹیلی تھون چلتا رہے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی مدنی مذاکرے میں ناظرین کے سوالات کے جوابات وغیرہ سارا سلسلہ جیسے ہے ویسا رہے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تیاری کر رکھی ہے وہ بھی دکھاتے رہیں گے، ان کی کالز بھی لیتے رہیں گے، اور جو کالز آتی رہیں گی انشاءاللہ امیل سنت سے ان کے لیے دعا یا کلمات بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسا کچھ پیکیجز دکھانا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء ماشاءاللہ کہاں دعوت اسلامی کی اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو پہلے ہم جا رہے ہیں دارالفتاء کی طرف، اگر آپ کی اجازت ہو. امیر اہل سنت کے چلا دیں ساتھ چند منٹس نہیں چلا دیں جی. اگر امیر سنت کی زیارت ہو جائے نا تو ان کو ونڈو میں چلا دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں بھائی دارالفتاء اہل سنت میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جامعۃ المدینہ والے وہاں کیا کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شفیق اتاری المدنی. میرا تعلق پاکستان پنجاب سردار آباد فیصل آباد کے قریبی شہر تاندلیہ والا سے ہے. میں نے الحمدللہ دینی تعلیم کے حوالے سے از ابتدا تا انتہا یعنی ایک قاعدے سے لے کر مدرسۃ المدینہ کی حفظ کی تعلیمات اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی عالم دین کورس میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور آخر تک جامعۃ المدینہ میں پڑھتا رہا. 2005 میں سند فراغت حاصل کی اور 2005 سے ہی تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس میں باقاعدہ داخلہ لیا. الحمدللہ اسی دوران مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری
रहमत उल्लाह ताला अलैह इनसे भी चंद माह पढ़ने की सआदत हासिल की और 2005 से लेकर अब तक मुख्तलिफ जामियातुल मदीना के मुख्तलिफ जामियात में भी तदरीस का सिलसिला रहा और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में दौरा हदीस और साबिया सादिसा यानी 7वें साल और 6ठे साल वाले दर्जात में बाकायदा तदरीस का सिलसिला है। बाकायदा उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में फतवा नवीसी और दीगर शोबा दारुल इफ्ताह के जो काम हैं वो सर अंजाम देने की कोशिश करता हूँ और उसी में ही बाकायदा काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मदनी चैनल पर बिलखुसूस दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुख्तलिफ सिलसिलों में हाज़िरी का सिलसिला होता है। इसके अलावा और भी सिलसिले फैज़ान फ़र्ज़ उलूम कोर्स और दीगर वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी चैनल पर सिलसिले करने की ये सआदत मिलती रहती है। अल्लाह ताला इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला दावत इस्लामी के इन तमाम शोबाजात को तरक्कियाँ अता फरमाए। आपको भी भरपूर दावत है कि हर एतबार से अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाने के लिए आप दावत इस्लामी के इन जामियातुल मदीना में उनको एडमिशन करवाएं, दाखिला करवाएं और इसके अलावा भी हर एतबार से माली तौर पर भी आप दावत इस्लामी के साथ ज़रूर तामुल फरमाएं। आमीन बेजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अत्तारी अल मदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 1996-97 में मुझे दरस निज़ामी में दाखिले की सआदत हासिल हुई और 2003 में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना से फ़राग़त हुई और 2003 के बाद फिर दारुल इफ्ताह में तदरीब का सिलसिला शुरू किया, इफ्ताह में दाखिला हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नायब मुफ्ती की हैसियत से दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के शोबा इफ्ताह मकतब में काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का करम है और मेरे लिए सआदत की बात है कि मुझे जामियातुल मदीना में दाखिला मिला और जामियातुल मदीना के दाखिले की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ ये सब जामियातुल मदीना वालों का और दावत इस्लामी का मेरे ऊपर एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाह नबील आमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कफ़ील रज़ा मदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जामियातुल मदीना में 1999 में दाखिले का शर्फ़ हासिल हुआ और 2006 के अंदर जामियातुल मदीना से फ़राग़त हासिल की, फ़ारिग़ुत तहसील हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कमोबेश 1 साल का अरसा अल-मदीनतुल इल्मिया में शोबा कुतुब आला हज़रत में खिदमात सर अंजाम दी और सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमा के मशहूर हाशिए जद्दुल मुमतार पर काम किया और उसके बाद दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत 2007 में ज्वाइन किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तहत खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और इस दौरान दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तहत साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तहत खिदमात सर अंजाम देने का भी मौका मिला और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तहत मजलिस इफ्ताह मकतब और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत इंटरनेशनल डेस्क पर अपनी खिदमात बतौर मुतखस्सिस सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा ये पूरा सिलसिला फैज़ान मदीना के इस्लामी भाइयों को भी देखना चाहिए था और फैज़ान मदीना की स्क्रीन पर भी ये सिलसिला दिखाया जाता, ये तासुरात दिखाए जाते। माशाअल्लाह हज़ारों मुत्तक़िफ़ीन हमारे फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। फिर दिखा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी तो बहुत सारे तासुरात हैं हमारे पास। आज तो हमने हर शोबे को बहुत सारे शोबाजात के पैकेजेस बनाए हैं कि हमारे मदनी इस्लामी भाई माशाअल्लाह कहाँ कहाँ जाकर सुन्नतों की किस तरह खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज रात हमारे पास है, बापा को इंशाअल्लाह बापा जलवा फरमा हो जाए अपने मंच पर, फिर दिखा दीजिएगा इसे।
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ کے جامعۃ المدینہ والے کہاں کہاں جا کر کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. وہ اسلامی بھائی جو ساری دنیا کے لیے اس وقت الحمدللہ فتاوا کے ذریعے، سلسلوں کے ذریعے رہنمائی کا سبب بن رہے ہیں، ان کا بھی جامعہ سے کس طرح کا تعلق ہے، بلکہ آل دا وے انہوں نے جامعہ ہی سے تعلیم حاصل کی اور ماشاءاللہ آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ منچ پر بھی مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ہیں. ان کی یقیناً جو پڑھائی ہے وہ تو کہیں اور ہوئی، لیکن جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ میں ماشاءاللہ تدریس بھی آپ نے فرماتے ہیں ماشاءاللہ. جب تشریف لے جاتے ہیں پاکستان آتے ہیں تو ہمارے یہاں کراچی جامعۃ المدینہ میں بھی بہت سارے درجوں کو الحمدللہ اپنے جو ہے وہ مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جامعہ سے ان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. آپ ان کے سلسلے بھی دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت سارے چہرے ہیں ہمارے پاس جو جامعہ سے منسلک ہیں. آج ہمارے ساتھ اسد مدنی بھائی جو ہمارے نعت خواں ہیں، بہت آپ ان کو شوق سے سنتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہ نعت خواں بھی اگر آپ دیکھیں دور حدیث سے ماشاءاللہ یہ فارغ ہو چکے ہیں، یہ بھی مدنی ہیں. تو یوں کہا جائے کہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے دنیا کو بہت پیارے پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ ملتے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کو بہت زبردست الحمدللہ مبلغین ملتے چلے جا رہے ہیں. بھائی صاحب کچھ فرمائیں گے؟ باپا تشریف لا. میں تو یہ عرض کروں گا کہ باپا الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں جی صاحب، اور آج مدنی مذاکرے میں الحمدللہ امیر اہل سنت سے مدنی عطیات کے حوالے سے ٹیلی تھون جس کو ہم کہتے ہیں جی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ دعائیں بھی لینی ہیں انشاءاللہ. اور باپا ماشاءاللہ مدنی چینل پر آج جو مدنی مذاکرے میں ہم یہ خصوصیت کے ساتھ ٹیلی تھون نامی مدنی عطیات مہم لے کر آئے ہیں، اس میں باپا جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کے لیے خاص آج ہم سلسلے دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں جامعۃ المدینہ میں عالم بننے اور بنانے کے حوالے سے بھی ذوق و شوق کی ایک لہر دوڑے. تو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے تاثرات چل رہے تھے جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے پر. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں یقیناً بہت سارے شعبے آپ کے پسندیدہ ہیں، لیکن جس طرف آپ کا رجحان اور آپ کا رخ میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے اور جسے آپ بہت ہی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جامعۃ المدینہ ہے. ظاہر علم دین کا حصول جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور علم دین کی قدر وہی کرے گا جو اس کو کچھ سمجھتا ہوگا. میں نے علماء کی صحبت کچھ اٹھائی اور تھوڑا بہت ورق گردانی بھی کی. علم دین جیسی کوئی نعمت نہیں. یہ مطلب حیوان کو انسان بنا دیتا ہے علم دین، یوں سمجھیے. اور اگر علماء معدوم ہو جائیں، علماء نہ ہو تو یہ نظام چلے ہی نہیں مسلمانوں کا. مسجد بنا دینا کافی نہیں ہے، مسجد کو سنبھالنا بھی ہے، تو یہ علماء ہی سنبھالیں گے. جنازہ کون پڑھائے گا اگر علماء نہیں ہوں گے؟ تو غسل میت کی ترکیبیں کون کرے گا؟ تدفین کے احکام کون بتائے گا؟ اول منزل سے آخر منزل تک علماء ہی علماء ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بھی تو احکام علماء ہی بتائیں گے نا، کہ اس کو یوں اذان دو، اس کو یوں عقیقے کی ترکیب کرو. آپ بولے ہم کتاب میں دیکھ کے کر لیں گے، تو کتاب کس نے لکھی؟ علماء نے تو لکھی. واہ سبحان اللہ. تو ہے تو مطلب علماء کی محتاجی اگر علماء امت میں سے مائنس کر دیے جائیں تو پھر رہے گا کیا؟ جنگالیت اور حیوانیت رہ جائے گی. اور عالم ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ عالم ہے، عابد نہیں ہے. اللہ علم والا ہے، عبادت گزار نہیں ہے. تو کس کی عبادت کرے گا؟ وہ تو معبود ہے. ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں. تو عالم میں گویا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی ایک جھلک ہے. سبحان اللہ.
تو اس لیے علماء پروڈکشن تو ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے. ماشاء اللہ. باپا ہم نے آپ کی آمد سے پہلے کچھ ہم دکھا رہے تھے دارالافتاء کے اسلامی بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے تعلیم حاصل کی اور آج ماشاءاللہ وہ دارالافتاء میں ہیں، مختلف شعبوں میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. نگران شورا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مناظر تھے یہ ہمارے معتکفین بھی دیکھتے، تو پاپا اگر اجازت دیں تو وہ دوبارہ چلا دیں تاکہ یہ سارے معتکفین بھی یہاں دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے کس طرح یہ اسلام بھائی آگے بڑھ کر کہاں تک پہنچ گئے، تاکہ اب شوال میں داخلے بھی شروع ہو رہے ہیں پاپا، تو سارے یہاں معتکفین بھی خود بھی اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم بھی جامعہ میں داخل کر کے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. آپ کے آخری 3 تاثرات یہاں معتکفین نے بھی دیکھے ہیں. اچھا دیکھ لیے، ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی باپا کچھ آپ ارشاد فرمائیے. باپا آج کئی اسلامی بھائی نیتیں کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی ایک اور کچھ پیسیجز ہیں. انڈیا سے ہمارے ممبرا سے ہیں عبد المطلب اتاری، وہ 1026 انڈین روپیز کی نیت کر رہے ہیں. اسلامی بہن ہیں یو کے سے 60 پاؤنڈ. محمد عرفان $100 منتھ یعنی شاید ہر مہینے دیں گے. یو ایس اے ہیوسٹن سے ہر ماہ $150 2 سال تک دیں گے. باپا سے دعا کروا دیں. باپا کافی ساری نیتیں آ چکی ہیں، کافی آ رہی ہیں، ان سب کے لیے باپا دعا بھی فرما دیجیے گا، ان کے رزق حلال میں برکت ہو، ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اور جو یہ اچھی نیتوں سے بھیج رہے ہیں. یہاں میں ایک وضاحت ناظرین سے کر دوں کہ آپ جو بھی نیت کر رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے میں یہ رہنمائی ملی ہے کہ ہم آپ کو جو ایک اسٹوڈنٹ کے، ایک طالب علم کے 1 سال یا 8 سال کے اخراجات بتا رہے ہیں، یا ایک استاد صاحب کی 1 ماہ کی یا 1 سال کی تنخواہ سیلری کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، آپ یہ رقم ہمیں دیں گے، لیکن یہ رقم ہم ایک ہی طالب علم پر خرچ کریں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یا وہ رقم ایک ہی استاد صاحب کو آپ کی جو رقم ہے وہ سیلری کے طور پہ دیں، یہ بھی پاسبل نہیں. تو آپ کی رقم جو بھی آپ ہمیں دیں گے وہ جامعۃ المدینہ میں خرچ ہوگی، یعنی جامعۃ المدینہ کا جو اکاؤنٹ ہے پورے پاکستان میں جو جامعات چل رہے ہیں، ملک و بیرون ملک جو جامعات چل رہے ہیں اس میں خرچ ہوں گے. سیپریٹ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو یہ آپ رقم دیتے وقت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ہمیں یہ اختیار دے رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو نیت آپ کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا اجر آپ کو نصیب فرمائے. جی باپا آپ مزید اس بارے میں کچھ رہنمائی؟ یہ بار بار بتانا پڑے گا. جی باپا بار 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 بار. مفتی صاحب نے باپا یہ فرمایا تھا کہ اس کی بار بار وضاحت کی بھی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یعنی دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ ایک طالب علم کو کیسے دیں گے یہ 8 سال تک پیسے. تو دینے والوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا. جی باپا ہر ایک کو شعور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسے سمجھانا انشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اس کی اب ایک انشاءاللہ پٹی بھی بنا دیتے ہیں جو بار بار چلتی بھی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، دونوں میں ہو. جی باپا جی باپا انشاءاللہ. کچھ کالز باپا شامل کر لیں. میں وہ جی جی باقاعدہ آغاز نہ کروں؟ جی باپا بالکل بالکل انشاءاللہ. مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ.
یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد موقع کی مناسبت سے خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، اور تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تربیتی کورس، مدنی قافلہ کورس، 12 روزہ مدنی کورس کے شرکا، ماہ قفل مدینہ منانے والے، آدھی پون یا ایک روٹی پر اکتفا کرتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، اور خصوصاً آج ٹیلی تھون کے ذریعے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے لیے عطیات دینے والے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے دین گاہ ضلع گجرات پاک نغیمی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان پاک فاروقی کابینہ۔ مجلس کی شرکت خصوصی جو ہونی ہے مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان۔ آئندہ کل او بی وین
पुन्ननवाल ज़िला जेहलम पाक हम्बली काबीना, इंटरनेट जामपुर ज़िला राजनपुर पाक तहावी काबीना। खुसूसी शिरकत मजलिस IT, मजलिस तौक़ीत और मजलिस तराजिम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पापा मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर इज्तिमाई एतकाफ़ का सिलसिला है, तो वहाँ ऑडियो के ज़रिए मदनी मुज़ाकरा सुनने का भी सिलसिला होता है। और कल जैसे 2 मुज़ाकरे हमारे अब तक के हो चुके हैं जो आखिरी अशरे के अंदर हो चुके, उनमें सरदाराबाद में भी ऑडियो के ज़रिए सुनने की इत्तला और दीगर मकामात में भी होंगे जिनकी इत्तला मौसूल नहीं हो पाई। मदीना ये होना चाहिए हर जगह जहाँ जहाँ अपना एहतिकाफ हो रहा ना, तमाम जिम्मेदारों को चाहिए कि इसका एहतमाम करें, कि इससे बेहतर तरबियत का मौका मिलेगा नहीं। फिर इंतज़ाम भी हो और ज़िम्मेदारान खैर ख्वाहों की तरकीब भी रखें कि हर इस्लामी भाई, हर मोतकिफ़ मदनी मुज़ाकरे में अज़ इब्तिदा ता इंतहा शरीक भी रहे और सुने। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के बहुत सारे मुनाफे हासिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हाज़रीन नाज़रीन, जब कभी दाखिल मस्जिद हुआ करें, एतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया करें कि इस तरह मुफ्त सवाब मिलेगा। और ये भी याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी ये जायज़ नहीं है। अगर एतिकाफ की नीयत होगी तो ये भी जायज़ हो जाएंगे। 1435 सने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की आज 22वीं शब है। बेशुमार मसाजिद में एतिकाफ की बहारें हैं और बेशुमार मोतकिफ़ीन आशिकान रमज़ान एतिकाफ के ज़रिए अपनी आखिरत बनाने में मसरूफ़ हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाये करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद ईसार अली शाह गिलानी है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। और